خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل جلیل مقدس یوحنا کے مطابق کے پہلے باب میں سے ہم سنیں گے۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی آموجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اعتقاد بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم نے پایا فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا، برکتوں کا، فضائل کا جو اس نے ہماری زندگیوں میں عطا کی ہے، اور خاص طور پر آج کے اس مبارک دن کے لیے جب اس نے ہم سب کو اپنا اکلوتا بیٹا عطا کیا۔ اس لیے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم ایک دوسرے کو کرسمس کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کا دن حقیقتاً
ہمارے لیے مبارک دن ہے، بہت ہی برکتوں والا دن ہے، فضلوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ خدا کا عرش چھوڑ کر زمین پر ڈیرے لگانے کا دن ہے، کیونکہ خدا نے آسمان چھوڑ کر انسانوں میں آ کر ڈیرا لگایا ہے۔ اس نے اپنا تخت چھوڑ کر چرنی میں آ کر ڈیرا لگایا ہے۔ اس لیے آج کا دن مبارک ہے، کیونکہ آج ہم تہواروں کا تہوار مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خدا کا اکلوتا بیٹا، منجی دو عالم، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سلامتی کا رئیس ہے، جو حق تعالیٰ کا خدا ہے، جس کو فرشتے نے کہا کہ وہ بزرگ ہوگا، وہ آج یہاں پر پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج وہ تمام نجات کے منصوبے جن کی معرفت انبیاء کرام نے، پیغمبروں نے پرانے عہد نامہ میں کہی تھی، آج ان کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ خدا جو ہے وہ انسانی روپ لے کر ہمارے درمیان آتا ہے۔ خدا جو ہے انسان کی تاریخ کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے انسانی شکل اختیار کی ہے۔ اس نے پوری کائنات کو چھوڑ کر اس زمین پر آ کر ڈیرا لگایا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی معرفت ہم نے سنی، جس میں اشعیاء نبی خدا کا کلام پاتا ہے اور محبت اور قبولیت کے شہزادے کے متعلق یوں فرماتا ہے، جو پیشن گوئی کی گئی تھی اس کے بارے میں ہم سب کو آگاہ کرتا ہے کہ جو قوم تاریکی میں چلتی تھی، جو نور کو دیکھ نہ سکی تھی، اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے آج کا یہ صحیفہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے۔ وہ قوم کو کون تھی؟ وہ بنی اسرائیل قوم تھی، کہ جب انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، خدا کی حکم عدولی کی، خدا کی فرمانبرداری نہیں کی، وہ خدا سے دور ہو گئے تھے۔ انہوں نے تاریکی دیکھی تھی، لیکن اشعیاء نبی اپنے صحیفے میں یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تاریکی دیکھی تھی وہ ایک بڑی روشنی دیکھیں گے، وہ خدا کا نور دیکھیں گے، خدا کی تجلی ان پر آج چمکے گی۔ میرے عزیزو، آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کے خطوط میں سے لی گئی ہے، تیتس کے نام، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند کا وہ فضل آدمیوں پر ظاہر ہوا ہے۔ کون سا فضل؟ کہ خدا ہم سب کے درمیان موجود ہوا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کی لا انتہا محبت جو اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہم انسانوں کے ساتھ دکھائی، ہم انسانوں کے درمیان آیا، تاکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ زندگی پائے، بلکہ کثرت کی زندگی پائے، ہر گھٹنا خدا کے آگے جھکے اور وہ اپنی اچھی زندگی حاصل کرے، گناہ سے بری ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج ایک تاریخ رقم کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہوا ہے۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل میں سے ہم نے سنی ہے، تو یوحنا کی انجیل ہمیشہ اونچی باتیں کرتی ہے، یعنی کہ عام سوچ اس کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ یہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ دوسری تین اناجیل میں سے یہ سب سے مختلف ہے، اور اس انجیل کا جو سمبل ہے وہ ہے عقاب، ایگل، اور وہ بلندیوں پر بات چیت کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے کلمے کے بارے میں سنا، کلمہ جو آج متجسد ہوا ہے، کلمہ جو خداوند خدا خود تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شکل میں ہمارے درمیان اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا ہے، اور اس کلمے کو خدا نے بہت عرصہ لیا، تیار کیا اس کو،
اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، لیکن کسی کو قبول نہیں کیا گیا، سب کو رد کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو بھی رد کیا گیا۔ میرے عزیزو، کلمہ متجسد کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا اور اس کے بیٹے کے درمیان ایک رشتے کو سمجھنا ہے۔ پہلے وہ کیسا رشتہ تھا کہ خدا اور باپ، خدا اور اس کے بیٹے کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ایک خونی رشتہ تھا۔ خدا جو ہے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ اس منصوبہ نجات کی تکمیل کر سکے جو خدا کے ذہن میں تھا، تاکہ انسانی شکل جو ہے وہ ہم سب کے مشابہ ہو سکے۔ آج جو کلمہ متجسد ہوا ہے اس کی تکمیل ہو سکے، خدا جو ہے وہ انسانوں کے درمیان آ کر بسیرا لگا سکے، اپنا ڈیرا لگا سکے۔ کلمہ جو تھا وہ خدا خود تھا، خدا کا دماغ تھا۔ جب کسی کو قبول نہیں کیا گیا تب جا کر انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے درمیان بھیجا۔ میرے عزیزو، کلمہ متجسم پر جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو آسان لفظوں میں خدا جو ہے وہ انسان بنتا ہے۔ خدا پرانے عہد نامہ میں تو بلندیوں پر ظاہر ہوتا ہے، پہاڑوں پر ظاہر ہوتا ہے، کہیں آگ پر، کہیں جھاڑیوں پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوا ہے، ہمارے درمیان آ کر ڈیرا لگاتا ہے، ہم سب کے درمیان آ گیا ہے، انسانی شکل اختیار کر گیا ہے۔ خدا خود ہمارے درمیان آج موجود ہوا ہے، اور اسی عید کو آج ہم بڑے جشن کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح محبت اور قبولیت کا شہزادہ ہے، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں پیغمبروں نے کی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوتیں، شہادتیں کی گئی تھی، آج ان سب کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ کمزوروں کے لیے آیا تھا اور اس نے کمزوروں کے لیے آ کر چرنی میں ڈیرا لگایا تاکہ ان سب کے لیے ایک مثال بن سکے۔ وہ کسی امیر خاندان، کسی عیش و عشرت والے شخص کے لیے نہیں، بلکہ لاچار اور جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو تنگی میں ہیں، جو لاچار ہیں، ان کے لیے خدا اس دنیا میں آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنی اناجیل میں بیان کرتے ہیں کہ کیا تندرست کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ صرف اور صرف جو بیمار ہوتا ہے، جو لاچار ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اسی کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حقیقتاً ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی انہی لوگوں کے لیے آیا۔ میرے عزیزو، ہم سب بھی انسان ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور خداوند خدا ہم سب کے لیے موجود ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند خدا نے ہم سب کے دلوں میں آ کر ڈیرا لگایا ہے۔ خداوند خدا نے انسان سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم سب کو عطا کر دیا ہے، اور خداوند خدا کے پاس صرف اور صرف یہی ایک چیز بچی تھی جس کے ذریعے وہ انسانوں کو اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا، اپنے پیار کا، اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم سب کو عطا کیا تھا۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ہم سب کو نجات دینے آتے ہیں، کثرت کی زندگی عطا کرنے آتے ہیں، اور جہاں نجات ہے وہاں گناہ کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو تب جا کر گناہ کی تاریخ پیدا ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہی ایک پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں یوں لکھا ہے کہ عورت کی نسل سے ایک
لڑکا پیدا ہوگا اور وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے. اور آج مقدسہ مریم جو ہم سب کی ماں ہے, جو مقدسہ مریم اپنے بطن مادن میں خداوند یسوع مسیح کو پالتی ہے, عورت کی اولاد سے لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر نازل ہوتا ہے, اور وہ صرف اور صرف مقدسہ مریم پر نازل نہیں ہوتا بلکہ تمام انسانیت پر, تمام انسانوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے. ان تمام لوگوں پر جو اس نور کی تلاش میں تھے, اس تجلی کی تلاش میں تھے, اس خداوند خدا کی تلاش میں تھے, جو آج داؤد کے شہر بیت لحم میں چرنی میں پیدا ہوا ہے. میرے عزیزو, جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر آ موجود ہوتا ہے تو وہاں پر پاک تثلیث خود آ موجود ہوتی ہے. فرشتہ جو ہے خدا کا پیغام لے کر آتا ہے, وہ خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ خدا کا پیغام وہ مقدسہ مریم کے پاس لے کر آتا ہے. خدا بھی موجود ہے, روح القدس بھی موجود ہے, اور خداوند یسوع مسیح بھی خود وہاں پر موجود ہے. وہ کس طرح جبرائیل فرشتے کی نمائندگی خدا کرتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن مادن میں ہوتا ہے, اور روح القدس بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. جب جبرائیل فرشتہ یہ فرماتا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, میرے عزیزو, پاک تثلیث ہماری زندگیوں کی عکاسی کرتا ہے, ہمارے ایمان کی عکاسی کرتا ہے, اور یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہر سال ہم کرسمس کی خوشیاں بڑے دھوم دھام سے جشن کے ساتھ مناتے ہیں, اور ہم میں جو روحانی تبدیلی ہے وہ آتی بھی ہے کہ نہیں, کہ صرف ہم جسمانی طور پر اس عید کو, اس تہوار کو منا کر آگے چل جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. میرے عزیزو, آج کرسمس کا ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف سجاوٹ کے ذریعے نئے کپڑے پہن کے اچھے کھانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں کیرل لے کر نہیں جانا, بلکہ خدا کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے, دعا میں وقت گزارنا ہے, خدا کے کلام کو سننا ہے, کیونکہ تب ہی جا کر ہم خدا کو بدلے میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. کیونکہ خدا نے تو دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا انسان کو عطا کر دیا ہے, اور بدلے میں ہم کس طرح خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ صرف اور صرف چاہتا ہے کہ تمام ابن بشر, تمام انسان, ہر ایک انسان جو ہے وہ نجات پائے, زندگی پائے, اور کثرت کی زندگی پائے. آئے خدا سے یہ فضل مانگے, یہ حکمت مانگے اور دعا کریں, تاکہ ہم بھی کرسمس کی خوشیاں ان لوگوں کے ساتھ بانٹے, ان غریب لوگوں کے ساتھ بانٹے, ان کمزور اور لاچار لوگوں کے ساتھ بانٹے جو اس خوشی کو منانے سے قاصر ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے ساتھ خداوند خدا کی بشارت کو بانٹے, خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو بانٹے. آئے خدا سے دعا مانگے, خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے, مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.